बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहद करीम ने पीटीआई के 43 अरकान असम्बली को जो डी नोटिफाई किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, वो दोनों इकदाम जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्हें उन्होंने बहाल कर दिया है। इस फैसले के हवाले से मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उंगलियां उठ रही हैं इस फैसले पर। इंटरिम आर्डर जो जारी किया है, और फिर क्या कौमी असम्बली और स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली वो इस फैसले को गैर मौसर बना सकते हैं बावजूद इसके कि इन्होंने बहाल कर दिया है। वो लोग जो हैं वो सड़कों पे ही रहेंगे, वो असम्बली में दाखिल नहीं हो सकते। आइन में प्रोविजन मौजूद है। आइन क्या कहता है और मैं किस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मिस्टर जैसे शाहिद करीम हैं कौन, उनकी जो शख्सियत के हवाले से भी मैं आपके साथ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है केपी में इलेक्शन के हवाले से और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं, केपी हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए और पंजाब हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए। हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन की मदद करने से इनकार कर दिया है। इस पर बात करेंगे। और फिर लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब वाली बात। इमरान खान, कल भी मैंने जिक्र किया था, जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हुए हैं, फंस गए हुए हैं, बंदे मिल नहीं रहे। कारकुन जो हैं वो उनको राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमने पकड़ना नहीं है, हम जेलें खाली रखनी है, हमने बस चंद एक लोग जिनको हम चाहेंगे पकड़ेंगे और जिनको ये कुर्बानी का बकरा बनाएंगे उनकी कुर्बानी हम कबूल नहीं करेंगे। तो जो इमरान खान साहब हैं वो अगर देते हैं गिरफ्तारी तो फिर उनको मैं कोशिश करूंगा उसी सेल में रखूं जहां मुझे रखा गया था। बहरहाल ये तो उनकी एक पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो वजीर दाखिला जो है। बहरहाल ये उन्होंने कहा है, लेकिन ये कैसे पैंतरे बदल रहे हैं, कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले से। कल मैंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब बाहर तकरीरें कुछ और कर रहे हैं, अंदर कुछ और बातें कर रहे हैं जनाब, कि जो मेन क़यादत है उसको गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, कारकुनों से शुरू करना चाहिए, इस मौके पे ये मुनासिब नहीं होगा। अब ज़मान पार्क में ये फैसला हुआ है कि जो 33 लोग जो हैं टिकट होल्डर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली का खाली होने वाली नशिस्तों का, तो वो गिरफ्तारियां नहीं देंगे, खान साहब देंगे। खान साहब कहते हैं 2 हफ्ते मेरी टांग ही ठीक नहीं होनी। और वो ये अब मार्च में 16 मार्च को शायद वो इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाब हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं जनाब उसको 2-3 दिन आगे ले जाएं, 19 को इलेक्शन करवाएं। बहरहाल जो एक अलग इशू है। लेकिन ये खान साहब अब ये वो मैंने पहले अर्ज किया था जिस दिन इस्तीफे पहले तो 11 इस्तीफे मंजूर हुए थे ना, जिन पे इमरान खान ने 7 पता नहीं 8 सीटों पर इलेक्शन भी लड़ा था। उसके बाद 35 लोग जो हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए कौमी असम्बली ने, स्पीकर ने। तो 2 उनमें मखसूस नशिस्तों वाले थे और 33 जो थे वो जनरल सीटों वाले थे। तो उनमें दोबारा इलेक्शन हो रहे। मैंने कहा था वो सारे जगादरी जो उनके सफ़े अव्वल के पहलवान हैं, वो सारे उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर करके डी नोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने। और उनमें फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, कासिम सूरी है। ये सारे बड़े-बड़े जो इनके जगादरी थे, वो सारे उस खेप में नहल हुए थे। और नहल माफ़ी चाहता हूँ कि ये डी सीट हुए थे। तो वो अब वो इलेक्शन यानी वो सारी जो सफ़ अव्वल की क़यादत है, वो तो इलेक्शन में जा रही है। वो तो गिरफ्तारियां नहीं देंगे और कुर्बानी का बकरा जो है वो बनाएंगे कारकुनों को। और कारकुन भी वो जो अंधे मुकल्लद हैं, जो मम्मी डैडी किस्म के इनके हैं ना, जो सोशल मीडिया पे इनकी कैंपेन करते हैं और सोशल मीडिया में कुर्बानियों की बात करते हैं, उन्होंने नहीं काबू आना इनके। वो जो बर्गर बच्चे हैं ना, उन्होंने कहाँ गिरफ्तारियां देनी है। गिरफ्तारियां देने के लिए ये कारकुनों को ये ऐसे भी हो जाता है ना, ये हमने देखा है कि जो सियासतदान हैं, जो लीडर हैं, वो अपने कुछ 8, 10, 15 कारकुनों के साथ ये वादा करते हैं कि जनाब जेल चले जाओ, कोई गल नहीं, एडा मुश्किल नहीं होंदा उत्थे, और आप सियासी कैदी होंगे, आपके साथ स्पेशल सलूक होगा वहाँ।
اور आपका जो खर्चा मर्चा है घर का, वो हम उठाते रहेंगे, बल्कि आपके घर वाले पीछे से मौज करेंगे। इस तरह बंदे बुंदे ढूंढते फिर रहे हैं, और वो रजिस्ट्रेशन वाला जो चक्कर चलाया हुआ है वही, ये खुद गिरफ्तारियों से दौड़ रहे हैं, बचना चाहते हैं। जो लीडरान है वो अपनी खाल बचाने के चक्करों में है और कारकुनों से कुर्बानी मांग रहे हैं। अब कारकुन किस हद तक कुर्बानी देते हैं और राणा सनाउल्लाह किस हद तक कुर्बानी उनकी कबूल करते हैं, ये पता चल जाएगा आइंदा चंद रोज में। और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, पहले दिन से ये बातें हो रही हैं कि ये केपी और पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने। हमारी जो जमहूरी स्कीम है वो ही ऐसी है कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। कल भी मैंने इस पर बात की थी कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। अब सदर साहब ने खत लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को कि जनाब ये आईनी तकाजा है, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अमेरिका की मिसालें कि वहाँ जनाब जंग के दौरान भी इलेक्शन होते रहे हैं, ठीक है वहाँ होते रहे, लेकिन ये जो सदर साहब का जो इकदाम है ना, आइन के तहत सदर जो है वो रियासत के इत्तेहाद की अलामत होता है, वो सबका होता है। ये आसफ अल जरदारी भुट्टो केस में अदालत डिक्लेयर कर चुकी हुई है कि वो वहाँ पार्टी इजलास नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबके सदर होते हैं, पूरे मुल्क के सरबराह होते हैं। और इनका जो खत है ये तर्जमानी कर रहा है पीटीआई की। ओ भाई मेरे, आप ये तो बता रहे हैं 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो जो दीगर आर्टिकल्स हैं, जो लवाजमात हैं इलेक्शन के, फेयर इलेक्शन के, साफ शफाफ इलेक्शन के, जो दीगर आईनी तकाजे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे, उनकी बात ही नहीं कर रहे। अब इलेक्शन कमीशन केपी वालों ने ये 1-2 दिन पहले उन्होंने जो ब्रीफिंग दी और बताया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के काम को, कि भाई यहाँ तो ये दहशतगर्दी की एक फजा है, तो हम तो बस सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमारे पास बंदे शंदे नहीं है। अब पंजाब हुकूमत जो है, जो चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने भी यही बात की है कि जनाब उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र किया कि वहाँ जो ये तकरीबकार हैं ये आए हुए हैं और मुल्क में दहशतगर्दी का सूबे में खतरा है और सूबा माली खसारे का जो है वो शिकार है। और वो कहते हैं कि अमन आमा के लिए 42 अरब रुपए हमें चाहिए, और जो नफरी दरकार है इलेक्शन के लिए, वो कहते हैं 4,12,000 नफरी जो है ये चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। इसके लिए रेंजर्स से और फौज से मदद तलब करनी पड़ती है, और फौज जो है वो पहले ही अंगेज है सलाब ददगान के हवाले से वहाँ। और फिर वो कहते हैं जनाब पोलियो मुहिम जो है वो भी शुरू होने वाली है, और पोलियो मुहिम के दौरान भी हमें जो अमला होता है पोलियो कतरे पिलाने वाले, उनको देना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और फिर रमज़ान भी आ रहा है। ये इस तरह उन्होंने कहा कि नहीं भी साढ़े हथ खड़े ने, सट तो इलेक्शन नहीं होंगे इलेक्शन कमीशन साहब, ये साढ़े मरूजात ने ये थोड़े से गोशगुजार करती हैं, तुम फैसला करो। आइन में लिखा हुआ है कि अगर हालात ऐसे हो जाएं कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर वो काम पाया तकमील को ना पहुंचे और बाद में वो उसकी तकमील की जाए तो वो गैर आइनी नहीं होगा। और अब जो लाहौर हाई कोर्ट है, इसको खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा था कि जनाब हमें जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस वगैरह जो हैं वो प्लीज़ उनकी खिदमात दे दें। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी, रजिस्ट्रार ने जवाबी खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने बताया है चीफ जस्टिस साहब के कहने पे कि जनाब ये हमारे पास भी बंदे नहीं हैं, पहले ही लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, वो हमारे जज जो हैं वो 2-2 काम नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम आपको ये दें। वैसे भी जब 2013 के इलेक्शन होने थे उससे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉलिसी वज़ा की थी, ऐलान किया था कि आइंदा इलेक्शन जो भी होंगे उनमें हम अपने सेशन जजेस नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को। तो लेकिन फिर सूरत ऐसी बन गई 2013 के इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब एक मौका दे दें हमें, एक दफ़ा आप हमें खिदमात दे दें अपने जुडिशल अफसरों की। तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा ठीक है जनाब, ओके हो गया। और जब वो ओके हो गया तो इमरान खान ने रोला डाल दिया, आपको याद होगा
کہ عدلیہ نے یہ دھاندلی کی ہے، افتخار محمد چودھری اور خلیل نعمان رمدے کے گھر میں، حالانکہ وہ جہاں گھر کی نشاندہی کر رہے تھے وہ گھر چھوڑے بھی انہیں کافی عرصہ ہو گیا تھا جسٹس خلیل نعمان رمدے کو، اور بعد میں پھر وہ 35 والی بات سے مکرمہ کر بھی گئے تھے، اور افتخار محمد چودھری نے بھی ان کے خلاف دعویٰ شعویٰ بھی کیا تھا ہر جاننے کا اس بات پہ۔ تو اس کے بعد عدلیہ کی یہ پالیسی بن گئی تھی، 2018 میں انہوں نے اپنے بندے جوڈیشل افسران جو ہیں وہ نہیں دیے تھے، انہوں نے اپنے طور پہ ارینج کیا تھا، اب پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ان کے پاس بندے ہی نہیں پورے ہو رہے، عملہ ہی پورا نہیں ہو رہا، اور پھر پنجاب حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اضافی اخراجات، یہ تو اضافی اخراجات ہوں گے، اگر سارے الیکشن اکٹھے ہو جائیں تو بچت ہو سکتی ہے، جو انہوں نے خسارے کی بات بھی کی ہے نا کہ مالی طور پہ خسارے میں جا رہے ہیں ہم، اس کا بھی کسی حد تک تدارک ہو جائے گا، اور پھر وہی بات جو مردم شماری بات ہے جو صدر صاحب نظر انداز کر رہے ہیں مسلسل، تو پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے چیف سیکرٹری نے کہ جناب 2023 میں اس سال مردم شماری ہو رہی ہے، نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی سوالات جو سارے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جو الیکشن کے مخالف ہیں کہ جب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 صوبوں میں نئی مردم شماری کے مطابق، قومی اسمبلی کے نئی مردم شماری کے مطابق، اور 2 صوبوں میں پرانی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں اور الیکشن ہوں۔ بہرحال لیکن اب آتے ہیں اس حساس ایشو کی طرف کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس شاہد کریم نے حکم امتناعی جاری کر دیا ہے، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اور بڑے ویلڈ سوالات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یار یہ ویسے نا لاہور ہائی کورٹ میں عجیب ہی چکر بنا ہوا ہے، وہ جو چیف جسٹس مسٹر جسٹس محمد میر بھٹی کے بھتیجے ہیں آصف افضل بھٹی صاحب اور دیگر لا افسران جو ہیں، ان کا جو کیس چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اچھا وہ بینچ ہی نہیں، کوئی جج سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا، عجیب معاملہ ہو رہا ہے، یا اعتراض ہو جاتا ہے یا جج سننے سے انکار کر دیتے ہیں، عجیب معاملہ بنا ہوا ہے۔ پہلے جناب مزمل اختر شبیر صاحب نے سنا، انہوں نے اسٹے کر دیا، پھر انہوں نے معذرت کر لی، پھر انہوں نے چلے گیا جناب احمد اویس والا چلے گیا جناب عاصم حفیظ صاحب کے پاس، اور پھر لارجر بینچ میں چلا گیا، پھر لارجر بینچ کے سربراہ شجاعت حسین صاحب بن گئے، انہوں نے پھر شجاعت حسین صاحب نے انکار کر دیا، پھر علی باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں بینچ بن گیا، پہلے 3 رکنی بنا، پھر 5 رکنی بنا، پھر 5 رکنی نے آج کیس کی سماعت کی، تو پھر اعتراض ہو گیا جناب مزمل اختر شبیر صاحب پہ، پھر مزمل اختر شبیر صاحب نے کہا جناب میں نہیں بیٹھوں گا، وہ اٹھ گئے، پھر اب ایک نیا بینچ بنا ہے، مزمل اختر شبیر صاحب کی جگہ اب انوار حسین صاحب کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے، جو آج یعنی 9 فروری کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب جو شاہد کریم والا معاملہ ہے وہ ریاض فتح خان سمیت کوئی 43 لوگ جو ہیں وہ گئے عدالت میں۔ یہ شاہد کریم صاحب جو ہیں یہ جسٹس ریٹائرڈ فضل کریم صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور سلمان تصیر جب گورنر راج لگا تھا اس وقت سلمان تصیر گورنر تھے، تو انہوں نے فضل کریم صاحب کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مقرر کیا تھا۔ تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ بتائیں وہ کیا رپورٹ تھی جب پہلی دفعہ ان کا ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے نام گیا تھا تو ان کا تقرر نہیں ہوا تھا؟ تو بھائی وہ جسٹس خواجہ شریف صاحب چیف جسٹس تھے، اور ظاہر ہے فضل کریم صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، تو فضل کریم صاحب تو بہت سینئر آدمی ہیں، تو ان کے کہنے پہ یا ان کو دیکھ کے منہ ملازا جن کہندے آ، ویسے یہ لائق آدمی ہے، ایسی بات نہیں ہے شاہد کریم صاحب۔ شاہد کریم صاحب اس خصوصی عدالت کے بھی رکن تھے جنہوں نے مشرف کو سزائے موت آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ یہ سیٹھ وقار مسٹر جسٹس سیٹھ وقار کے ساتھ جنہوں نے اتفاق کیا تھا سزائے موت کی حد تک، وہ لٹکانے کی حد تک نہیں، سزائے موت کی حد تک، وہ مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب ہی تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان پہ کوئی اثر انداز ہونا آسان نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں جو عمومی تاثر ہے۔ تو بہرحال انہوں نے نام بھیجا تھا افتخار محمد چودھری صاحب کو، رپورٹر نکال کے پتہ نہیں کیا لے کے آ گئے، تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر جسٹس اعجاز چودھری چیف جسٹس بنے، پھر کہا گیا نام بھیج دیں، انہوں نے بھی نہیں بھیجا، اور ایسی باتیں بھی سننے میں آئیں کہ خواجہ شریف صاحب، بہرحال وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے کہ جناب ہم کچھ سمجھتے تھے، بندے کچھ اور نکلتے ہیں۔ میں نے ہر سزما اس سے سنی ہوئی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں،
اور پھر لیکن بہرحال پھر بعد میں جب تصدق جیلانی صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے تو پھر یہ جج بن گئے لاہور ہائی کورٹ کے. اور اس وقت ایسی باتیں بھی خواجہ شریف صاحب نے جب کہا کہ کوئی گل نہیں اگلی دفعہ بن جائیں گے، تو وہ کہنے والوں نے کہا کہ پھر یہ جونیئر ہو جائیں گے تو پھر یہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. یعنی یہ عہدوں کا کیسے یار شروع سے ہی دیکھنا، نظر کہاں پہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہیں پہ نظر کہیں پہ نشانہ. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جناب. جو جج ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ جناب ہم اس وقت سپریم کورٹ میں جانے کے لیے جج پورا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ جناب میں لاہور ہائی کورٹ سے اگر اب چلا جاؤں اور فلاں تاریخ کو میں وہاں جا کے حلف اٹھاؤں تو پھر میں وہاں سینیارٹی میں اتنے نمبر پہ ہوں گا اور پھر میں چیف جسٹس بن جاؤں گا فلاں تاریخ کو. جیسے عائشہ ملک والے معاملے میں ابھی جب ہوا ہے سال ڈیڑھ سال پہلے ان کا تقرر، تو سارا حساب کتاب لوگوں نے لگا کے بتا دیا تھا جناب یہ 2030 یا 31 میں چیف جسٹس پاکستان ہوں گی. تو اسی طرح کا وہ حساب کتاب ظاہر لگاتے ہیں. اس میں دو تین چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں ایسی کیا ارجنسی تھی کہ فوری طور پہ سٹے کر دیا گیا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر، نوٹس جاری کیے بغیر حکم امتناعی جاری نہیں کیا جاتا. یہ ایک سیٹلڈ لا ہے. چاہ جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جناب بہت ہی ایک ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. اگر یہاں کیا نقصان ہونا تھا ناقابل تلافی؟ پہلے ایک سال سے، اپریل سے انہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، ایک سال سے پھر رہے ہیں. وہ پہلے کہتے تھے منظور کر لیں، اگر اس دوران منظور ہو جاتے تو پھر کیا اس کیس کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ جب یہ کہتے تھے جا کے جناب ہمارے استعفے قبول کریں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے عمران خان اور ان کے بندے اسد عمر اور اسد کیسر وغیرہ جا کے ملتے ہیں اسپیکر سے کہ ہمارے استعفے منظور کر لیں. تو اگر اس وقت ہو جاتے تو پھر ان کے کیا حیثیت؟ اور یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ کیا استعفیٰ دے کے واپس لیا جا سکتا ہے. اب یہ تو تسلیم کر لیا نہیں انہوں نے کہ ہم نے استعفے دیے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس لیے تھے. اس میں کوئی ایسی ارجنسی بظاہر نظر نہیں آ رہی ناقابل تلافی نقصان والی کہ فوری طور پہ حکم امتناعی جاری کر دیا جائے. اور پھر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو 23 تاریخ کو اپنے استعفے واپس لیے تھے، ہم نے جناب ٹی وی پہ بھی بتا دیا تھا اور ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی بتا دیا تھا، اور ہم جو سیکریٹریٹ تھے وہ وہاں جو قومی اسمبلی کا وہاں بھی چلے گئے تھے، ہم نے واٹس ایپ بھی کر دیے تھے، ہم نے میلیں بھی کر دی تھیں. لیکن انہوں نے فراڈ کے ساتھ 22 تاریخ کو اسپیکر نے ہمارے استعفے منظور کر لیے، یہ شو کیے کہ 22 کو کر لیے. بھائی یہ پھر تو سیدھی جو بات ہے، یہ میٹر آف انکوائری بنتا ہے. اور یہ بھی ایک طے شدہ اصول ہے کہ ریٹ درخواست میں، یعنی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جو معاملہ شہادتوں کا متقاضی ہو، جس میں شہادتیں طلب کرنی پڑے، میٹر آف انکوائری ہو، اس کی سماعت نہیں کر سکتی لاہور ہائی کورٹ. کوئی بھی ہائی کورٹ نہیں کر سکتی. اس میں یہ خود انہوں نے کہا، یہ میٹر آف انکوائری بن گیا. عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا درخواست گزار صاف ہاتھوں کے ساتھ آیا ہے، کوئی مذموم مقاصد کے لیے تو نہیں آیا. پہلے کہتے تھے استعفے منظور کرو، اب کہتے ہیں کہ جناب منظور کیوں کیے؟ یہ تو پھر صاف ہاتھوں کے ساتھ نہیں آئے نا یار. یہ کسی پٹواری کے تبادلے کا معاملہ نہیں تھا، یا کسی پٹواری کی برطرفی کا معاملہ نہیں. کہنے والے کہہ رہے ہیں. یہ تو جناب اسپیکر، قومی اسمبلی اور چیف الیکشن کمشنر ان کا فیصلہ تھا. اور یہ بھی ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہر ادارے نے اپنے اپنی ڈومین میں رہنا ہوتا ہے. دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کرنی ہوتی اختیارات میں. چیف الیکشن کمشنر جو الیکشن کمیشن جو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی خود مختار ہے، اور اسپیکر کا بھی ایک مقام ہے. تو ان کے فیصلوں کو بجک جمشک قلم معطل کر دینا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور پھر پہلے تو یہ بھی دیکھنا تھا نا، جو میں نے نکات بتائے ہیں، کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے بھی یا نہیں، اس کا فیصلہ ہونا بھی ضروری ہے. اور ایک اور چیز جو میں بتاؤں کہ انٹرم آرڈر کے ذریعے پورا ریلیف مل گیا ان کو. انہوں نے یہ کہا کہ میں بحال کر دیا جائے اور ضمنی الیکشن نہ ہو جہاں ہماری سیٹیں خالی ہوئی ہیں، تو وہ سٹے کر دیا جناب. یہ ٹھیک ہے جناب، وہ جو نوٹیفکیشن ہے معطل ہے، آپ بحال ہیں. اچھا، ابھی تک وہ ڈیٹ بھی نہیں آئی. اس وقت جب میں ابھی لاک کر رہا ہوں تقریباً 11:15 کے قریب، تو ابھی تک وہ تحریری فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا. اور اگلی تاریخ کیا ڈالی ہے، کس تاریخ کو جواب مانگا ہے اسپیکر سے
اور الیکشن کمیشن سے اس تاریخ کا بھی نہیں پتا. اگر تاریخ نہیں ڈالی, ڈیٹ نافذ کر دیا, تو پھر 15 دن کے لیے پھر لٹکا رہے گا معاملہ. بہرحال اب تحریری ججمنٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا تاریخ اس میں دی گئی ہے آئندہ سماعت کے لیے. ایک طرف اس کو فوری سماعت کا کیس بنایا گیا اسٹے کا, اور دوسری طرف تاریخ بھی نہیں دی جا رہی. یہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ جناب کسی کو عبوری آرڈر کے ذریعے پورا ریلیف, پوری داد رسی فراہم نہیں کی جا سکتی. وہ مانگ ہی رہے تھے بغیر نوٹس کے, آپ نے ان کی بات مان لی, ان کو بحال کر دیا. ایک صاحب کہہ رہے تھے پھر کیا ہوتا, میں کہا یار زیادہ سے زیادہ یہ اسٹے ہو سکتا تھا کہ الیکشن کمیشن کو روک دیتے کہ جناب یہ معاملہ ابھی تک عدالت میں پینڈنگ ہے, تو جب تک یہ ہم کو فیصلہ نہیں کرتے وہاں ضمنی الیکشن نہ کروانا. یہ بھی ایک بڑا ریلیف ہوتا کہ ظاہر اگر وہاں ضمنی الیکشن ہو جاتے تو پھر تو سیٹیں فل ہو گئی تھی, ان حلقوں کی نمائندگی جو تھی وہ سب چلی جاتی وہاں قومی اسمبلی میں, تو پھر یہ ان کی درخواست غیر مؤثر ہو جاتی. پر اس حد تک اسٹے جو تھا یہ ہو سکتا تھا. اور پھر یہ بھی دیکھنے والی چیز تھی کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت میں یہ درخواست قابل شنوائی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے, جو اسپیکر کا اقدام ہے یا اسپیکر کی رولنگ ہے یا اسپیکر کا جو فیصلہ ہے, وہ عدالتی کارروائی تصور کیا جاتا ہے. اور آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی کارروائی کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا, عدالتی انکوائری نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن والا معاملہ تھا, جو 7 ووٹ جو تھے وہ مسترد کر دیے گئے تھے اور صادق سنجرانی صاحب کو بنا دیا گیا تھا جناب چیئرمین, تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت ناقابل سماعت دے کے خارج کر دی تھی کہ نہیں بھائی آپ کدھر آ گئے. اچھا بہرحال انہوں نے کر دیا, ان کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ معطل کر دیا. اب وہ چلو فرض کر لیں وہ بحال ہو گئے ہیں. اب وہ جاتے ہیں جناب قومی اسمبلی میں, یہ مصدقہ نقل لے کے وہاں چلے جاتے ہیں قومی اسمبلی میں. اب اسپیکر جو ہے اس کے پاس وسیع تر اختیارات ہیں. اسپیکر کہتے ہیں نہیں جناب وہ ٹھیک ہے, میں نے آپ کا جو کیا ہوا ہے تو اس وقت تک میں آپ کو کارروائی میں حصہ لینے نہیں دوں گا. رولنگ دے دیتا ہے کہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کیس کا, ابھی میں نے جواب دینا ہے, ابھی الیکشن کمیشن نے جواب دینا ہے. اگر یہ کھپ شپ ڈالتے ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جیسے پنجاب میں انہوں نے سپتین خان اسپیکر صاحب نے وہ 10-15 بندے جو تھے وہ معطل کر دیے تھے, کارروائی میں حصہ نہیں لے پا رہے تھے, تو وہ ان کو معطل کر دیں. لیکن یہ اہمی وہ بات ہے کتابی قسم کی. لیکن ایک اور آرٹیکل ہے آئین کا جو یہ ہائی کورٹ سے بحالی کے باوجود ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت جو ہے قومی اسمبلی کی ختم کی جا سکتی ہے. وہ ہے آئین کا آرٹیکل 64. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی 40 دن تک غیر حاضر رہتا ہے, مسلسل 40 دن تک ایوان کی منظوری کے بغیر, چھٹی لیے بغیر, تو پھر ایوان جو ہے اس کی رکنیت ختم کر سکتا ہے, اس کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے, اس کی نشست کو خالی ڈکلیئر کر سکتا ہے. یہ بندے جتنے بھی ہیں یہ 40 روز سے زیادہ عرصہ غیر حاضر رہے بغیر کسی اطلاع کے, بغیر کسی اجازت کے, اور وہ اب تو ان کی اکثریت ہے. ایون یہ کچھ راجہ ریاض صاحب ہیں وہ بھی اس قرارداد کی حمایت کریں گے, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جو ان کے بندے ہیں پی ٹی آئی کے, بظاہر ان کے ٹکٹ پہ آئے ہوئے ہیں نا. تو وہ 64 کے تحت ایوان میں ایک قرارداد آئے گی کہ جناب جو بندے جو ہیں یہ 43 بندے جو ہیں یہ 40 روز تک بغیر اجازت کے غیر حاضر رہے ہیں ایوان سے, تو ان کی جو رکنیت ہے وہ ختم کی جاتی ہے, قرارداد منظور کر لی جاتی ہے, اور وہ قرارداد کی روشنی میں جو اسپیکر ہیں وہ لکھ کے بھیج دیں گے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن صاحب دوبارہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. پھر ایک اور, یہ توہین عدالت نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ, اور کیا یہ جتنے بھی ارکان ہیں پارلیمنٹ کے قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے, ان سب کو توہین عدالت میں پکڑ کے ہائی کورٹ اندر کر دے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو غیر حاضری کی بنیاد پہ یہ فارغ بنتے. ان کے جو اپنا بیان ہے نا وہ یہ شو کر رہا ہے یا یہ خود یہ بتا رہے ہیں
کہ 9 اپریل جب استعفے دیے تھے وہ ہمارا استعفیٰ ٹھیک نہیں تھا، ہم نے تو استعفیٰ مستعفی ہونے کے لیے دیا ہی نہیں تھا، وہ کوئی اور مقصد تھا، تو پھر 23 جنوری تک آپ اجلاس میں کیوں نہیں آئے، غیر حاضر کیوں رہے؟ تو پھر 64 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، میرا یہ خیال ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔